نماز کی شرائط، جن کو نماز کے فرائض بھی کہا جاتا ہے، نماز کی شرائط، نماز کے ٹوٹل 13 فرض ہیں۔ نماز کے ٹوٹل کتنے فرض ہیں؟ 13، جن میں سے 7 جو ہیں نا وہ نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے 7 ہیں، اور پھر نماز شروع کرنے کے بعد اندر، نماز کے اندر وہ 6 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ 7 کون سے ہیں؟ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، جسم کا آپ کے جسم کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ پہ غسل واجب ہے، غسل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے جسم کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، یہ نمبر 1۔ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، نمبر 5 نیت کرنا۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 5۔ نمبر 6 سطر کا ڈھانپنا، نمبر 6 سطر کا ڈھانپنا۔ نماز کا وقت ہونا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 7 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نیت کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا۔ یہ 7 چیزیں ہو گئیں، یہ نماز سے پہلے جو شرائط ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلتا ہوں ایک ایک کر کے۔ بدن کا پاک ہونا تو میں نے یہ تو بڑا آسان ہے، بدن کا پاک ہونا، سارے جسم کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اگر بدن پاک نہیں ہوگا، مطلب غسل اگر ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد سطر کا چھپانا۔ سطر جو ہے نا، وہ سطر جو مرد کا سطر ہے نا، وہ ہے ناف سے لے کے، ناف جو ہے نا، ناف جسے ہم پنجابی میں تنی بولتے ہیں، ناف سے لے کے جو گھٹنے ہمارے، گھٹنے شامل ہیں، ناف شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ناف سطر کے اندر آئے گی، ناف کو چھپانا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے گھٹنے جو ہیں، گوڈے، ٹھیک ہے، گوڈے پنجابی میں ہم بولتے ہیں نا، گوڈے، یہ بھی سطر کے اندر شامل ہیں، تو ان کا چھپانا فرض ہے نماز کے اندر۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے آپ کا گوڈا، آپ کا گھٹنا جو ہے نا، یہ اگر ظاہر ہو گیا نا، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ سطر کے اندر شامل ہے۔ تو اب سوچیں آپ کہ بعض لوگ ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ وہ کچھے پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز کا اپنا ایک اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ اپنی مرضی سے، دین اسلام اپنی مرضی کا تھوڑا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک بھیجا ہوا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہوئے، اگر ان طریقوں پر چل کے عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ الٹا مصیبت ہو جائے گی، وبال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی طرح اپنی مرضیاں نہیں کرنی چاہیے دین اسلام کے اندر۔ دین اسلام کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر ہے بس اسے فالو کریں جی۔ تو اس کے علاوہ نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہو نا، تو اس کا وقت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ظہر کا وقت ہے آپ فجر پڑھ رہے ہو، عشاء کا وقت ہے آپ مغرب پڑھ رہے ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر عشاء کا وقت ہے تو عشاء کی ہی نماز پڑھنی ہے آپ نے، مغرب کا وقت ہے تو مغرب کی ہی نماز ہوگی۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ وقت کا ہونا یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئے جو باہر کی 7 چیزیں ہیں، یہ ہو گئی ہیں۔ اب اندر کی جو 6 چیزیں ہیں وہ ہم بیان کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یہ ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تھوڑا سا سوال ہے، آپ کے ذہن میں پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، لیکن آتا ہوگا۔ تحریمہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تو سمجھ میں آ گیا تکبیر، تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم یہ تکبیر کہتے ہیں نا، یہ والی تکبیر، فرسٹ والی جو تکبیر کہتے ہیں، اس کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں جب ہم نے یہ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے نا، تو اب ہم پہ دنیاوی سارے کام، ساری چیزیں، کھانا پینا، سونا، باتیں کرنا، ہنسنا، ہر چیز ہم پہ حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حرام ہو جاتی ہے تکبیر کہنے کے بعد۔ اب بس اللہ کے سامنے کھڑے اور اللہ کے سامنے ہی کھڑے رہنا ہے، اور دماغ بھی ادھر ہی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں،
بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ جو چیز یاد نہیں نا آ رہی ہوتی 3-4 دن سے، وہ بندہ نماز میں سوچے نا تو وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ شیطان خبیث ہوتا ہے نا، یہ اس طرح سے بندے کے ذہن کو ادھر ادھر کرتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جب تکبیر تحریمہ کہی، اب آپ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اب آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو۔ اگر ہم یہ سوچ لیں نا ایک تھوڑے سے وقت کے لیے کہ یار میں اب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، جو اس پوری کائنات کا رب ہے، جو اس پوری آسمان اور زمینوں کا بنانے والا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، تو صرف اتنا آپ سوچیں گے نا، یقین کریں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کی وہ جو نماز ہوگی نا 5 7 10 20 منٹ کی، وہ انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے، اور سوچ کر کے عمل کر کے آپ نے مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا نا، آپ کمنٹ کریں گے نا تو پھر دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں، پھر ان کو بھی وہ بھی مطلب ان کا بھی دل کرتا ہے یار ٹھیک ہے یہ اچھا طریقہ ہے، مطلب اس طرح سے۔ اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس چیز سے کہ مطلب دھیان ہی نہیں لگتا نماز میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی مرتبہ اللہ اکبر ہم نماز میں بولتے ہیں، کتنی دفعہ بولتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کتنی دفعہ بولتے ہیں۔ اور یقین کریں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، ادھر ہم بس ایسے ہی امام مسجد صاحب کے پیچھے بس وہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر، کئی دفعہ وہ 3 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیتے ہیں تو پیچھے سے اتنی صفیں ہوتی ہیں، اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں یاد ہوتا کہ یہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں۔ کیوں؟ دھیان ہو تو پتہ چلے نا، دھیان تو ہوتا نہیں ہے اور نہ کوشش کرتے ہیں۔ سب سے دکھ کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم پھر کوشش بھی نہیں کرتے۔ کوشش تو کرنی چاہیے نا، دھیان اللہ نصیب فرمائیں گے۔ چلیں جی، کافی زیادہ لمبی ہو گئی یہ بات، تو چلیں تکبیر تحریمہ سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ۔ تکبیر تحریمہ کہنا، اس کے بعد قیام کرنا، قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، اللہ کے حضور ایسے کھڑے، جیسے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام اسے کہتے ہیں، کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات کرنا، قرات کرنا، قرات کا مطلب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا۔ وہ اگر چھوٹی سورت ہے تو وہ مکمل پڑھنی ہے، اور اگر بڑی سورت ہے، بڑی آیت ہے، قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو بڑی ہیں، جو بڑی آیت ہے تو اس کے اندر سے 2-3 لائنیں پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، پوری آیت نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن 2 سے 3 لائنیں ضرور پڑھیں جس میں 2 جملے پورے ہو جائیں، 2 کلام پورے ہو جائیں چھوٹے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سورت جتنا پڑھنا یہ فرض ہے، ارکان ہے، رکن ہے نماز کا۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، صحیح ہے۔ لیکن ایزیلی، آسانی کے لیے آپ ایسا کریں، آپ نا چھوٹی جو 10 صورتیں ہیں نا وہ آپ یاد کر لیں، چھوٹی، کوئی بات نہیں، ایک دم سے نہیں یاد ہوتی نا، نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہے، مہینے میں کر لیں، ڈیلی کی 1 کریں، 2 دن کی 1 کر لیں، 3 دن کی 1 کر لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ اتنا بھی کم ذہن کوئی نہیں ہوتا، اتنا بھی مینٹل کوئی نہیں ہوتا کہ جو 3 سے 4 دن کے اندر بھی 1 صورت نہ یاد کر سکے، جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، سورۃ النصر ہے، یہ جو 10 صورتیں چھوٹی، تو کوئی بات نہیں ہے، ایک دن آئے گا، مہینہ 1.5 2 ماہ، انشاءاللہ آپ کو 10 صورتیں یاد ہوں گی، آپ کسی بھی وقت نماز پڑھیں گے، مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ ہر رکعت میں آپ الگ الگ صورت پڑھ رہے ہوں گے، ہے نا جی۔ تو 3 ہو گئیں، نمبر 1 تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، صورت ملانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، ہے نا۔ اب رکوع کتنا ہوگا؟ رکوع اتنا ہوگا کہ بھائی آپ کی جو کمر ہے نا اس کے اوپر اگر کوئی پیالہ رکھ دیا جائے، گلاس رکھ دیا جائے، وہ گرے نہ، بھرا ہوا وہ گرے نہ، آپ کی کمر ایسے سیدھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ 4 ہو گئی۔ نمبر 5 سجدے کرنا، 2 سجدے کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 2 سجدے کرنا، اور نمبر 6 اور آخری وہ ہے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا، تشہد میں بیٹھنا، جب ہم اتحیات پڑھتے 2 رکعتوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ بیٹھنا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل 13 چیزیں ہیں جو نماز کے فرائض، نماز کی شرائط کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر ان کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دوں گا۔